کیا اسلام عورتوں کو ان کا حق نہیں دیتا ہے؟ آج کا اعتراض ملحدین کی طرف سے بڑے اعتراضات میں سے یہ بھی ایک بڑا اعتراض ہے کہ اسلام عورت کو دباتا ہے اور اسے مرد سے کم سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت کو حجاب کرنا پڑتا ہے، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے اور بعض معاملات میں عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے حقوق کے خلاف مذہب ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ اور قرآن کو دیکھتے ہیں تو حقیقت بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں عورت کی حالت بہت خراب تھی۔ بعض قبائل میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا کیونکہ وہ بیٹی کو بوجھ سمجھتے تھے۔ قرآن نے اس ظلم کی سخت مذمت کی اور بتایا کہ قیامت کے دن اس لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ میں قتل کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام نے سب سے پہلے عورت کو انسان کی حیثیت سے عزت دی۔ اسلام نے عورت کو وراثت کا حق دیا۔ اسلام نے نکاح میں اس کی رضامندی کو ضروری قرار دیا۔ اسلام نے تعلیم حاصل کرنے کو مرد اور عورت دونوں پر فرض قرار دیا۔ تاریخ میں ہمیں اس کی واضح مثالیں بھی ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کامیاب تاجرہ تھی۔ وہ مکہ کی بڑی کاروباری شخصیت تھی اور ان کا اپنا تجارتی نیٹ ورک تھا۔ یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ اسلام عورت کو معاشی اور سماجی مقام بھی دیتا ہے۔ اسلام مرد عورت کو انسانی قدر میں برابر قرار دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی قدر اس کے تقوی اور کردار سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے مرد یا عورت ہونے سے۔ البتہ اسلام نے مرد عورت کے کردار اور ذمہ داریوں کو مختلف رکھا تاکہ معاشرے میں توازن قائم رہے۔ لہذا جب ہم اسلام کی اصل تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو دبانے والا مذہب نہیں بلکہ اسے عزت دینے والا مذہب ہے، اسے حقوق دینے والا مذہب ہے اور تحفظ دینے والا ایک بڑا نظام ہے۔ اور یاد رکھے، مرد عورت تو اس اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے رب کی بارگاہ میں تو وہ بلند ہے۔ اگر عورت زیادہ متقیہ ہے تو وہ مرد سے افضل ہو جائے گی، مرد اگر زیادہ پرہیزگار ہے تو وہ ان سے افضل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر دونوں برابر ہے، دونوں نیکوکار ہے، تو ایسی صورت میں مرد کو حاکم بنایا گیا، اس لیے کہ مرد کے اوپر جو ہے تمام گھر کا خرچہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ کئی وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے مرد کو عورت سے افضل قرار دیا گیا، لیکن یہ افضل قرار دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ دیکھو عورت کا حق مار دیا گیا، بلکہ اس لیے کہ خرچ مرد اٹھاتا ہے، ذمہ داری مرد اٹھاتا ہے، محنت و مشقت مرد کرتا ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کو حاکم بنایا گیا، اس کو محکوم بنایا گیا۔ لیکن یاد رکھے، بیوی کو جو ہے غلام نہیں بنایا اسلام نے، بلکہ بیوی کو جو ہے اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، بیوی کو اس کے جسم کا سکون بنایا، بیوی کو جو ہے اس کا قرار بنایا، بیوی کو دل کا سکون بنایا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھے، جو لوگ اگر بیوی کو حقیر سمجھتے ہیں، جو لوگ بیوی کو غلام سمجھتے ہیں، تو وہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، بالکل حقیقت سے بالکل برعکس ہے۔ لہذا اسلام تو جہاں پر مردوں کو عزت دیتا ہے وہاں پر تو عورتوں کو اور زیادہ عزت دیتا ہے، ہر ایک اعتبار سے جو ہے ان کو حقوق دیا گیا ہے۔ لہذا اسلام پر عورتوں کے حوالے سے یہ اعتراض کرنا بالکل بیجا ہے۔ یہ وہی شخص اعتراض کر سکتا ہے جو اسلام سے بالکل ہی ناواقف ہو۔